بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربه قریب ہے کہ جلد ان کا رب ان کا پروردگار ان طلقکن اگر آپ ان کو طلاق ان یبدلہ کہ وہ بدل دے اس کو ازواجن ایسی بیویوں کے ساتھ خیرن جو بہتر ہوں من کن تم میں سے مسلمات اسلام لانے والی مسلمان بیویاں مؤمنات ایمان والی قانتات فرما برداری کرنے والی تائبات توبہ کرنے والی عابدات عبادت کرنے والی سائحات روزہ رکھنے والی سیبات بیوہ و ابکارا اور کواری کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی ازواج مطہرات کو کیا فرمایا کہ ان تظاہر علیہ کہ اگر تم ایک دوسرے کی مدد کریں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا دوست اللہ ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام وصالح المومنین اور نیک صالح مومن اور ملائکہ اس کے بعد جو ہے بعد ذلک ظہیر مددگار ہے تو اس لیے تمہیں ایسے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا سبب بن جائے یا دلی صدمے کا سبب بن جائے جو اللہ کے احکامات ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پہ عمل کرو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی بن جاؤ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے پھر کیا ہوگا عسى ربہ امید ہے کہ اس کا رب جو مولا ہے ان یبدلہ کہ تبدیل کر دے ازواجا خیرا کہ تم میں سے بہتر عورت اب وہ بہتر عورتوں کی کیا نشانیاں ہیں ان میں سے سب سے بہتر عورت کیا ہے مسلمات اسلام لانے والی اسلام پر عمل کرنے والی اس لیے مسلمان عورت کی موجودگی میں کسی اہل کتاب سے یعنی عیسائی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے کافروں سے تو ویسے ہی نکاح نہیں ہو سکتا مومن کا مسلمان کا لیکن اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن فرمان نہیں کہ مسلمان عورتیں جو ہیں یہ بہتر ہے بنسبت کس کے اہل کتاب اور صرف ایمان مسلمان نہیں مؤمنات ایمان والی کہ اسلام ظاہری بھی ہو اور دل میں ایمان ان کا پیوستہ ہو یہ ہے اصل چیز کہ جب ایمان جو ہے اندر پیوستہ ہو جاتا ہے تو پھر تقوی اختیار کیا جاتا ہے اور پھر ایمان کی بدولت جو ہے اسلام کی بدولت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی
اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت گشت کر رہے، ایک ماں جو ہے اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے. انہوں نے عجیب بات کی، بیٹی نے ماں کو کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ ملاوٹ نہیں کرنی، دودھ میں پانی نہیں ملانا. اس نے کہا کہ امیر المومنین تو گھر سویا ہوگا، رات کا وقت ہے. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت کر رہے تھے، ساری گفتگو سن رہے تھے. تو ایمان جب ہوتا ہے نا اندر، تو بیٹی نے ایک ہی بات ایک ہی بات کی ہے نا، اور کوئی بڑی چوڑی تقریر تو نہیں کی. کہا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے وہ ایمان جو انسان کو اعمال پر جو ہے انگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے کہ اللہ کے جو ہے حکم آ گیا اٹھو. ریونڈ میں ایک بزرگ تھے، وہ ایک عجیب بات فرماتے تھے. فرما ایمان والوں کو جنت ملنی ہے نا، کافر کو تو جنت نہیں ملے گی، کافر تو جہنم میں جائے گا، سڑے گا. تو ایمان جو ہے، ایمان اسلام مسلمان مومن مسلمات مومنات، ایمان والوں کو جو ہے کیا ملنی ہے؟ جنت ملنی. تو فرمایا جو ایمان تمہیں بستر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتا، وہ تمہیں جنت میں کیسے پہنچائے گا؟ یہ ہے وہ ایمان ہے کہ بیٹی نے کیا کہہ دیا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خادم کو کہا اس پر نشان لگا، اس گھر پر نشان لگاؤ. اور پھر حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیا، دنیا کے اعتبار سے بھی عزت، آخرت کے اعتبار سے بھی عزت. تو سب سے پہلے مسلمان عورتیں، مومنات، ایمان والی، قانتات، فرما برداری کرنے والی، کہ عبادت میں اللہ کی خیانت نہ کرے اور معاملات میں خامد کی خیانت نہ کرے. یہ ہے فرما برداری. اب تو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، تھوڑے سے بات پر جو ہے خامد سے بھی جھگڑا کر رہی ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی پر بھی اتر آتی. یہ فرما برداری نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ قانتات، فرما برداری کرنے والی، تائبات، توبہ کرنے والی، حامدات، عبادت کرنے والی، سائحات، روزہ رکھنے والی. اب یہ وہ 6 اوصاف ہیں، اللہ اکبر، جو عورتوں میں ہونے چاہیے. اور ان اوصاف کی عورت جب مالکہ ہو جاتی ہے تو وہ گھر جو ہے وہ یہی دنیا میں جنت کا نقشہ پیش ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی ایک سے بھی دوری اختیار کرنے والی ہو تو پھر یہ گھر جو ہے بسا اوقات لڑائی جھگڑے کا جو ہے گہوارہ بنا ہوتا ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی. ہمارا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تم یہ کہہ دو، اگر تمہارے اندر یہ ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے سے بہتر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی عطا کر دے جن میں یہ 6 اوصاف پائے. طیبات و ابکار، ان میں سے بعض شادی شدہ ہوں گی اور بیوہ ہوں گی، اور بعض جو ہے وہ کنواری ہوں گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی. باقی اس کے علاوہ جتنی بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی، ازواج مطہرات تھی، کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ. الحمدللہ رب اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا عبدك ورسولك صل على المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين اللهم إنا نسألك العافية اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي ونعوذ بك من الجبن والكسل صلى الله تعالى